مقدمہ ذوالقعدہ اسلامی کیلنڈر کے 4 مقدس مہینوں میں تیسرا مہینہ ہے جس کی عظمت و شان کا تذکرہ قرآن و حدیث اور اول اللہ کے اقوال میں ملتا ہے۔ اس مہینے کا شمار امن و سکون، مغفرت و رحمت کے مہینوں میں ہوتا ہے۔ بزرگان دین نے اس مہینے کی فضیلت اور مخصوص اعمال کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے۔ اس دستاویز میں ہم ذوالقعدہ کے مہینے کے بارے میں مختلف مشائخ کرام، علماء دین اور اول کرام کے اقوال پیش کریں گے۔ ایک ذوالقعدہ کی فضیلت، امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذوالقعدہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی مہینوں میں سے ہے، اس میں اللہ کے نزدیک ہر نیکی کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سعاوت رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ ذوالقعدہ کی نوافل اور دعاؤں کو ترک نہ کریں، کیونکہ اس مہینے کے ہر دن اور رات میں بہت زیادہ رحمتیں اور برکتیں چھپی ہوئی ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے مطابق پاک مہینوں میں سے ذوالقعدہ کو بعد مہینوں محرم اور رجب کا پیش خیمہ کہا جاتا ہے، اس لیے اس کی حرمت اور عظمت بڑی ہے۔ 2 روزے رکھنا، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذوالقعدہ میں روزے رکھنے کا بہت ثواب ہے، کیونکہ یہ مہینہ امن کا مہینہ ہے اور اللہ سے مغفرت طلب کرنے کا بہترین وسیلہ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، جو ذوالقعدہ میں چند روزے اللہ کے لیے رکھ لے، اس کا ماضی کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس مہینے کے روزے مان رمضان کی طرح روزہ فرض نہ ہوتے ہوئے بھی اول اللہ کے نزدیک فرض کی مانند اہم ہے۔ 3 عبادت و ذکر، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ذوالقعدہ میں روزانہ کم از کم 100 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھنا سنت ہے اور عظیم اجر کا موجب بنتا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، یہ مہینہ اللہ کے قرب کے حصول کا اہم ذریعہ ہے۔ اس میں قرآن تلاوت اور دعا میں محو رہنے والے بندے اللہ کی خصوصی رحمتوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ 4 دعائیں اور استغفار، حضرت جلال الدین سعاوت رحمت اللہ علیہ، ذوالقعدہ میں استغفار ایسی شی ہے جو جنت کا راستہ کھول دیتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جو شخص اس مہینے میں مؤثر دعائیں اور استغفار کرے، اس کے دل میں غفلت کا کو بہانہ باقی نہیں رہتا۔ نون، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ مہینہ جنگ و جدل سے باز رہنے اور امن و صلح کی دعوت دینے کا مہینہ ہے۔ مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ذوالقعدہ میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت و اخوت کا سلوک کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ذوالقعدہ میں کسی بھی طرح کا خون دوری نہ کیا جائے، کیونکہ یہ مہینہ امن کا مہینہ ہے۔ 6 ذکر اول اللہ کے اقوال، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ذوالقعدہ کے مہینے میں سحر و افطار کے وقت کی دعا مانگی جائے تو اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، ذوالقعدہ میں سخت نیکیاں انجام دو تاکہ اللہ کی طرف سے نرمیاں اور برکتیں نصیب ہوں۔ حضرت مجدد الف ثانی امام احمد رشتی رحمت اللہ علیہ، جو شخص ذوالقعدہ کے آخری عشرہ میں قیام اللیل کرے، اس کی شب و روز کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ 7 اجتماعی اجتماعات، شیخ عبد القادر بیدل رحمت اللہ علیہ، ذوالقعدہ میں مسجدوں میں اجتماعی تلاوت قرآن اور مجالس ذکر کی تشکیل سے برکتیں بڑھ جاتی ہیں۔ حضرت علامہ امیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، اجتماعی عبادت ہمنوا قوت پیدا کرتی ہے اور ذوالقعدہ میں اس کا اجر 1000 گنا بڑھ جاتا ہے۔ 8 مخصوص وظائف، 9 روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 10 دن میں صبح اور شام، امنویاب ناللوان رات کے وقت، لاہ علیہ والا قاوے آلویاب ناللوان۔ حضرت امام بہاؤ الدین عراقی رحمت اللہ علیہ، یہ وظائف ذوالقعدہ میں کرنے سے دل میں اللہ کی محبت پروان چڑھتی ہے۔ 9 ذوالقعدہ اور حج، شیخ الاسلام امام شافعی فی رحمت اللہ علیہ، ذوالقعدہ کے آخری دنوں میں حج کے لیے روانگی کرنے کا بڑا اجر ہے۔ یہ حج قبولیت کے قریب ترین اوقات میں سے ہے۔ 10 نتیجہ، ذوالقعدہ کا مہینہ اللہ کی شان اور بندوں کی بھلائی کا مہینہ ہے۔ بزرگان دین کے اقوال سے واضح ہوتا ہے کہ اس مہینے میں خاص عبادات، روزے، دعا اور استغفار کرنا ہر مومن کے لیے باعث رحمت و مغفرت ہے۔ امن و صلح کی تبلیغ و عمل اس مہینے کی روح ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی تمام نعمتوں و برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگی کو اللہ کے قریب لائیں۔ اللہ ہمیں ذوالقعدہ میں اپنی رحمتوں سے بھر دے اور ہمیں اس کے مقاصد کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
ذوالقعدہ اسلامی کیلنڈر کا چوتھا مہینہ ہے جو شوال کے بعد اور ذوالحجہ سے قبل آتا ہے۔ اس مہینے کی اپنی روحانی فضیلت اور اہمیت ہے، اور بزرگان دین و عالم اسلام نے اس کے بارے میں متعدد نونکافتے نظر پیش کیے ہیں۔ ذیل میں آپ کے سہولت کے لیے اردو میں مضمون پیش کیا جا رہا ہے، جس میں احادیث، اقوال محدثین اور فقہا کے عیاں فکر سے اس مہینے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ایک ذوالقعدہ کی تعریف و تاریخی پس منظر ذوالقعدہ کے لغوی معنی اوقاد یعنی بیٹھنے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں عرب کے قبائل جنگ و جدل سے باہم رک جاتے اور امن و امان کے ساتھ قریشہ مصلحتنہ جنگ بندی کر لیتے تھے۔ یہ مہینہ حرمت حرم سے مشابہت کا حامل ہے، یعنی اس میں خونریزی و فساد سے اجتناب کی تلقین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عشرن حرم میں معاملات جنگ میں تعطل رکھا اور امن عامہ کو مقدم رکھا۔ دو اشعارہ الحرام کا تصور اور ذوالقعدہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوے اندوے الشائعورن اندے الین اسنیا ایشر شعرالف نوتے آبن الین ایوم خلقے السو میویتن وائلرزم نیا اربی حرام ذیل نوے الدنیا الق انما فیلیا تے ازل نماواف نے نوے انافا سے واما۔ صحیح بخاری۔ یہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، ماہرویم اور رجب ہیں۔ ان میں ظلم و ستم سے گریز اور پرہیز کی تلقین ہے۔ 3 ذو القعدہ میں جنگ وجدل سے پرہیز۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور قریش نے بھی اس مہینے کو جنگ بندی کا مہینہ قرار دیا تھا تاکہ تاجر امن کے ساتھ شامی اور رومانی راستوں سے مال تجارت لے کر آ سکتے ہیں۔ یہ روایت اس مہینے کی صلح و آشتی کی قدر کو اجاگر کرتی ہے۔ 4 اہل علم کا تاثر۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ذوالقعدہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ مہینہ عبادت و تزکیہ نفس کے لیے بہترین ماحول فراہم کرتا ہے، کیونکہ بڑے اجتماع، حج و قربانی کے موجود نہیں ہوتے، لہذا فرد وار کی عبادت میں غوطہ لگایا جا سکتا ہے۔ 5 ذوالقعدہ اور روزہ مستحب۔ بعض اہل علم کے نزدیک ذوالقعدہ میں روزہ رکھنا مستحب ہے، خاص طور پر مہینے کے ابتدائی اور آخری عشرے میں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ الحدیث میں روایت کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی ذوالقعدہ کے 6 دن روزے رکھتے تھے تاکہ ذوالحجہ کے ایام میں کفارہ کا سامان ہمت کے ساتھ مکمل ہو سکے۔ 6 دل کی صفائی اور تہذیب نفس۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ذوالقعدہ میں دل کی تہذیب و تزکیہ کے اعمال میں مصروف ہونا افضل ہے، کیونکہ اس مہینے میں غیر ضروری حرکات مکروہ ہیں۔ یہ قول اخلاق اسلامی میں او منقطع الزمنہ یعنی روزمرہ کے تجربات سے رخصت حاصل کر کے عبادت و ریاضت کے لیے وقت نکالنے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ 7 احادیث نبوی میں ذوالقعدہ۔ امام بخاری اور امام مسلم کی 2 معتبر کتب میں ذوالقعدہ کے خاص اعمال کا ذکر تو بہت محدود ہے، مگر عشرن حرم کے ساتھ شامل کر کے اس کے تقدس کی گواہی دیتے ہیں۔ اس بارے میں حدیث ہے، جرادان میں بے جا خون ریزی نہ کرو، ہو سکتا ہے تم ان مہینوں میں اسی قدر خون روا رکھو جتنا تم جنگ کے دنوں میں رکھتے ہو۔ یہ پیغام اس بات کا ہے کہ حرمت مہینوں کے تقدس کو برقرار رکھا جائے۔ 8 صحاب کرام کے اقوال۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، ذوالقعدہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں سکون و امان عطا فرمایا ہے، اور بندوں کی فلاح اسی میں مضمر ہے۔ یہ قول اپنی جامعیت میں اس مہینے کے روحانی سکوت کی تصویر پیش کرتا ہے۔ 9 تابعین کا نظریہ۔ تابعین حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سال کے پچھلے حصے میں ثواب عطا کرے تو ذوالقعدہ میں اپنی نیتیں ٹھیک کرو اور اچھے اعمال میں مشغول رہو۔ بیان دلوں کی نیتوں کی صفائی اور نیک ارادوں کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ 10 اہل تسنن و اہل تشیع میں تاثر۔ اہل تشیع میں ذوالقعدہ کو اہل بیت علیہم السلام کے بعض تراشیدہ عزائم سے بھی منسوب کیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا روایتی قول ہے، اس مہینے میں اپنے دلوں کو ہدایت و معرفت کے نور سے منور کرو۔ یہ قول فقہی فرق کے باوجود مشترکہ روحانیت کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ 11 فقہی رائے۔ فقہ حنفیہ میں اس مہینے میں کوئی مخصوص واجب نہیں، البتہ عشرن حرم کے لحاظ سے جنگی فتح میں اس مہینے کو ایک طرح کا امن کا عہد قرار دیا گیا۔ حنبلی و شافی مسلک میں بھی یہی تاثر پایا جاتا ہے کہ اس میں روزہ اور صدقہ وغیرہ مستحب ہیں۔ 12 ذوالقعدہ میں حج کی تیاریاں۔ ابن حجر عسقلان رحمہ اللہ فتح الباری
میں بیان کرتے ہیں کہ اکثر حجواج اس ماہ میں اپنا سامان اور دل کی تیاری مکمل کرتے تھے۔ اس تیاری کو روحانی جہت بھی دی گئی، یعنی ہر حاجی کو یہ دعا کرنا ضروری تھی کہ اس کا حج قبول ہو اور وہ سب عین شکن الہی و قربن حق میں مگن ہو جائے۔ 13 اہل ذوق کا بیان حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس مہینے میں مان حرام کا احساس کرنے کے لیے دل کی آنکھ کھول دو، پھر دیکھو کہ خدا کی یاد ہر لمحہ تیرے اندر رقصاں ہو رہی ہے۔ 14 دینی کتابوں میں ذو القعدہ کا تعارف امام نووی نے کتاب الایام والشور میں لکھا ہے کہ ذو القعدہ کو علم الیام کے باب میں اس لیے خاص اہمیت دی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندگی و خشوع کا موقع زیادہ ہوتا ہے۔ 15 روحانی مشقیں اہل تصوف میں اس مہینے کو مراقبہ و ذکر کے لیے مختص سمجھا گیا۔ حضرت جنید بغدادی علی اللہ رحمہ اللہ کمائی سعادتوں میں لکھتے ہیں، ذو القعدہ میں ہر روز 100 بار اللہ پڑھو، دن طلوع سے قبل اور دن غروب کے بعد دل کو سکون و استغنا میں ڈبو دو۔ 16 معاشرتی پہلو اہل سیاست و رہنماؤں نے بھی اس ماہ کی اہمیت کو ترک میں استعمال کیا۔ اہل عراق و شام کی تاریخ میں ذو القعدہ کے معاہدات و صلح نامے پڑھے جاتے ہیں، جن میں خون بہاؤ کو روکنے اور رواداری کو فروغ دینے کا حکم ہوتا تھا۔ 17 جدید مفسرین کی رائے علامہ اقبال نے بھی اپنی شاعری میں ذو القعدہ کے حال و مستقبل پر روشنی ڈالی۔ وہ مہینہ ہے شرم تماشا ذو القعدہ، جہاں امن و آشتی کی روش تھی سدا بہار۔ ایک امن کی لواتن عبادت بزرگان دین نے مشورہ دیا کہ ذو القعدہ میں قرن مجید کا ایک حصہ روزانہ ختم کیا جائے، نیز گھر میں روز رسول کی نورانی مجلس منعقد کی جائے تاکہ عشق مصطفیٰ میں اضافہ ہو۔ 19 دعاؤں کا اہتمام حضرت حافظ عبد الغفار لکھتے ہیں کہ ذو القعدہ میں ہر صبح تہجد کے بعد 10 منٹ خصوصی دعا کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور دوسروں کے لیے رحم باری کی دعائیں کرو۔ 20 فلاں اجتماعی اور صدقہ شیخ زاہد بکیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ مہینہ صدقات جاریہ کے لیے بہترین ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھلائی کے دروازے کھول دیے ہیں۔ 21 بچوں اور نوجوانوں کے لیے نصیحت اہل تربیت اس ماہ میں بچوں کو روزانہ کسی ایک نیک کام کی تلقین کر کے اس مہینے کی یادگار بنا سکتے ہیں، مثلاً روزانہ ایک غریب کو روٹی دینا، قرآن پاک کی کوئی آیت حفظ کروانا ہے۔ 22 خود احتسابی امام غزالی کے او احیاء علوم الدین میں بیان ہے کہ ذو القعدہ کے پہلے عشرے میں محاسبہ نفس ضروری ہے، یعنی اپنی سالانہ کمزوریاں اور تقصیرت کا جائزہ لے کر تلافی کے اقدامات مرتب کرو۔ 23 امتیازی خے سوست ذو القعدہ واحد مہینہ ہے جس کے اندر نہ افطار روزے کی زیادہ تاکید ملتی ہے کیونکہ روزہ فرض نہیں، اور نہ حج کی ادائیگی کیونکہ ابھی ذوالحجہ باقی ہے، لہذا یہ صرف الفاموت کی تیاری کا مہینہ ہے۔ عملی و قلبی دونوں جہتوں میں 24 نتیجہ اور عملی دعوت۔ ایک اس مہینے کو خونریزی سے پاک رکھیں، 2 روزے اور صدقہ مستحب ہیں، 3 قرآن سے تعلق استوار کریں، 4 مخصوص نماز و دعا پر زور دیں، 5 معاشرتی میں اپنا کردار ادا کریں، 25 دعا اللہ ہمیں ذو القعدہ کے مہینے میں اپنی عنایات سے محروم نہ فرما، ہمارے دلوں کو اپنے عشق سے منور فرما اور ہمیں امن و سکون عطا کر، آمین سم آمین۔ اس آرٹیکل میں بزرگان دین کے چند اہم اقوال اور احادیث کا مختصر تذکرہ پیش کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔